تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ان کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت جس میں وہ اکیلے ہیں، منفرد ہیں اور کوئی دوسرا ان میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، 20 سے زیادہ مقامات ایسے آئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ بیٹھ کے جو جملے کہے اللہ کو پسند آئے، اللہ نے بعین ہی قرآن کریم میں انہی جملوں کو اتار دیا۔ ان کی زبان پر اللہ نے وحی اتاری، ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے وحی اتاری، ان کی منشا اور ان کی مرضی کے مطابق اللہ نے قرآن کریم میں وحی اتاری۔ اور یہ ایک دو آیتیں نہیں ہیں، قرآن کریم میں 21 یا 22 مقامات شمار کروائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 مقامات شمار کروائے ہیں کہ جہاں پر وحی اتری ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کی منشا اور ان کی چاہت کے مطابق وحی اتری۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں۔ تاریخ الخلفاء اور تفسیر در منصور اور دیگر کتابوں کے اندر قرآن کریم کی وہ آیات شمار کروائی گئی کہ کون کون سی آیت اور کون سا حکم ایسا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا اور ان کی مرضی کے مطابق اترا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ بھی حق ہے، جو ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ بھی حق ہے۔ عمر کی زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکلے گا، کوئی باطل نہیں نکلے گا، ان کے دل کے اندر باطل کے خیالات اور جذبات نہیں آئیں گے۔ اللہ نے دل پر بھی حق کو جاری کر دیا ہے، زبان پر بھی حق کو جاری کر دیا۔ اللہ نے ایسی شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ وہ کون سے مقامات ہیں قرآن کریم کے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا اور ان کی چاہت کے مطابق آیات کریمہ اتری ہیں، جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ بخاری، مسلم اور دیگر بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کے اندر مستقل روایات موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی، اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا اور وحی اتاری اور قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے۔ اور عام طور پر طواف کے بعد نفل ادا کرنا شکرانے کے طور پر واجب ہے کہ عمرے کا یا حج کا طواف کیا جائے تو جب طواف مکمل ہو جائے تو 2 نفل ادا کرو شکرانے کے طور پر۔ یہ دین کا اور شریعت کا حکم ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی سعادت دی ہے، کہاں سے اللہ نے تمہیں چلایا اور اپنے گھر پہنچا دیا ہے، اور یہاں آ کے تم نے اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے، بہت بڑی نعمت حاصل کی ہے، بہت بڑی نیکی کا کام تم نے کیا ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور 2 نفل ادا کرو۔ وہ ادا کرنے تھے، طواف کر رہے ہیں، آخری چکر پہ پہنچے، نفل تو پڑھ نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلتے چلتے حضور علیہ السلام سے درخواست کی، محبوب پیغمبر نفل تو ہم نے پڑھنے ہیں، لیکن یہ سامنے جو پتھر پڑا ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ابھی تک موجود ہیں، یہ ہمارے باپ دادا کی آباء و اجداد کی یادگار ہے، آپ کے آباء و اجداد کی یادگار اور ان کی نشانی ہے۔ اگر یہ نفل ہم اس مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں تو زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ باپ دادا کی نشانی ہے، ان کی جاگیر ہے۔ اگر وہاں پر ان نفلوں کو ادا کیا جائے تو اور زیادہ مزہ آ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کہا، عمر بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا نبی اللہ کے حکم اور وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ابھی تک مجھے اس قسم کی کوئی میرے اوپر وحی نہیں آئی ہے، میرے اوپر کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضور نے قدم بڑھایا، آپ ابھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے محبوب پیغمبر عمر کی خواہش کو پورا کیجیے اور مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو اس انداز میں پورا کیا گیا۔ اب بھی حکم یہی ہے کہ جب طواف کر چکو تو نوافل پڑھو اور مقام ابراہیم کے جتنے قریب پڑھ سکتے ہو اتنے پڑھو۔ یہ حضرت عمر کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ ہاں اگر جگہ نہیں ہے، رش ہے، وہاں نہیں پڑھ سکتے تو ایک علیحدہ بات ہے،
ورنہ جتنا اس کے پاس کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو اتنا اس کو پڑھو۔ یہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے اور نماز کی جگہ بنانے کا جو حکم دیا گیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق دیا گیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں ابتدائی اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، مسلمان بھی شراب پیتے تھے اور سر عام پیتے تھے، دعوتوں کے اندر کھانا کھانے کے بعد عام شراب پی جاتی تھی، وہ اس کو ایک مشروب کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں چائے بوتل یا شربت استعمال کیا جاتا ہے، اس وقت شراب استعمال کی جاتی تھی اور اس کی حرمت، اس کی ممانعت ابھی تک نہیں آئی تھی۔ لیکن اس کے نشے کی وجہ سے اور سر کے چکرانے کی وجہ سے بعض لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ کسی نہ کسی وقت یہ حرام ہو جائے گی۔ ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا، حرام نہیں ہوئی، ممانعت نہیں ہوئی، منع نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، یا اللہ اس شراب کے بارے میں واضح حکم، واضح بیان جاری فرما دیجئے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے شراب پینی ہے یا نہیں پینی، اس کو چھوڑنا ہے یا اس کو جاری رکھنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں واضح حکم ارشاد فرما دیجئے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ بقرہ کے اندر، جس میں ارشاد فرمایا گیا یسألونک عن الخمر فی المیسر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ محبوب پیغمبر شراب کے بارے میں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ بھی ہے اور وہ بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہے کہ جب شراب پیتے ہیں تو طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، انسانی جسم جو ہے اس میں نشاط آ جاتی ہے، نشے کے ساتھ اس میں اور قوت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں فائدہ بھی ہے، اور اگر اس کی تجارت کی جائے تو اس کے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ اب لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اب ایک آیت حضرت عمر کی منشا کے مطابق اتر گئی، لیکن ابھی ان کی تسلی نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ یہ بیان ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ حکم کافی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے پھر دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ اور وضاحت کے ساتھ شراب کے بارے میں ہمیں بتایا جائے، اور بتایا جائے کہ یہ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں۔ دوسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب نماز کا وقت آ جائے، نماز پڑھنی ہو تو اس سے پہلے شراب نہ پیو، نمازوں کے اوقات کے قریب شراب نہ پیو، یہ نہ ہو ادھر نماز کا وقت آ جائے اور تم شراب کے نشے میں مست ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ لہذا اوقات نماز میں شراب حرام ہو گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر کو بلاؤ، حضرت عمر کو بلایا گیا، آپ نے آیت پڑھ کے سنائی، عمر تم دعا کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری چاہت کو پورا کر دیا ہے، قرآن کریم کی آیت نازل ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے آیت سنی، کہنے لگے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، محبوب ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، واضح حکم آنا چاہیے شراب کے بارے میں۔ حضرت عمر چاہتے تھے بالکل حرام ہونی چاہیے، بالکل پابندی لگنی چاہیے اس پر، اس لیے بار بار دعا کر رہے تھے۔ پھر حضرت عمر نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، اللہ اس شراب کے بارے میں اور واضح حکم نازل کر۔ تو پھر وہ قرآن کریم کی آخری آیت جو شراب کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ نے اس کو اتارا، انما الخمر فی المیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اب اس کے اوپر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے مطابق، ان کی منشا اور چاہت کے مطابق شراب کے بارے میں قرآن کریم کی 3 آیتیں اتری، انہوں نے خواہش کی، اللہ نے 3 آیات اتار دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک یہودی آیا، ایک یہودی سے ملاقات ہوئی غیر مسلم سے، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، باتوں باتوں میں وہ یہودی کہنے لگا کہ اے عمر، تمہارے صاحب یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس فرشتے کا تذکرہ کرتے ہیں جبریل کا، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہودی حضرت جبرائیل کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے اوپر عذاب لے کے آیا ہے، اس نے ہماری بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا ہے، ہمارے بہت سارے خاندان جبریل کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں،
اور حضور کہتے تھے میرے اوپر جبریل وحی لے کے آتا ہے، تو وہ یہودی کہتے تھے اگر جبریل وحی لے کے نہ آئے، کوئی اور فرشتہ اس پر وحی لے کے آئے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، اس کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے، عداوت ہے، اور وہ خاندانی عداوت اور دشمنی چلی آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر کو کہنے لگا کہ تمہارے صاحب جس جبرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں اگر وہ اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں اور ہم اسلام کو قبول کر لیں، تو ان کو جبریل کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خام خواہ کا اعتراض کرنا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ جس کو چاہے جس کے ذریعے سے بھیج دے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ ماننا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے۔ تو یہودیوں کا سب سے بڑا بہانہ یہ تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، ہمارے خاندان کو تباہ کرنے والا جبریل ہے، عذاب لانے والا جبریل ہے۔ حالانکہ جبریل خود عذاب نہیں لاتا تھا، اللہ کے حکم سے لاتا تھا، اللہ کے کہتے بھیجتے تھے تو جبریل آتے تھے نا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جبریل اگر نہ وحی لے کے آئے، کہ اور فرشتہ وحی لے کے آئے، پھر ہم مان جائیں گے، جبریل سے ہماری دشمنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی کی پرواہ کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت عمر ایسے نہیں تھے کہ حضور کے پاس آتے اور آ کے کہتے جی آپ اللہ سے دعا کریں کہ آج کے بعد جبریل نہ آئے اور وحی کی ڈیوٹی جو ہے کسی اور کے ذمہ لگا دی جائے، اس سے جو ہے یہودیوں کی تسلی ہو جائے گی اور وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی بات مان لیں گے۔ حضرت عمر ایسے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کی چلاکیاں کیا ہیں، ان کے اعتراضات کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح دو ٹوک الفاظ میں کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تم ایک جبریل کی بات کرتے ہو جو اللہ سے دشمنی کرے گا، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرے گا، اللہ کے رسولوں سے دشمنی کرے گا، جبریل سے دشمنی کرے گا، میکائیل سے دشمنی کرے گا، وہ کسی ایک سے دشمنی نہیں کر رہا۔ فإن اللہ عدو للکافرین، وہ اللہ سب کا دشمن ہے، وہ سارے کے سارے کافر اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کے ساتھ دشمنی کرے گا۔ حضرت عمر نے جرت کے ساتھ یہ موقف دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف، آپ کے یہ جملے اللہ کو پسند آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ اتار دی۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبی، جو جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں ان کو واضح پیغام دے دو، اللہ کی طرف سے بھی وہی اعلان ہے جو حضرت عمر نے زمین پہ بیٹھ کے اعلان کیا ہے، اللہ عرشوں پہ وہی اعلان کر رہے ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ قرآن کریم کے پہلے سپارے میں سورہ بقرہ کے اندر آیت موجود ہے۔ یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اتری اور ان کی منشا کے مطابق اتری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اکیلے تھے، آرام کر رہے تھے، آپ کا خادم اچانک کمرے میں آ گیا، دروازے پہ دستک نہیں دی، اجازت نہیں مانگی، ویسے ہی اندر آ گیا۔ اور جب آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، نیند کی حالت میں ہو، تو اس کو اپنے کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کپڑے کس حال میں ہیں کیسے نہیں۔ تو بس اوقات انسان جو ہے کسی ایسی حالت میں بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی کا کوئی سامنے آ جائے تو اس حالت میں نہیں ہوتا کہ اس کا سامنا کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خادم اور ملازم کا اس انداز میں کمرے میں داخل ہونا ناگوار ہوتا۔ آپ نے کہا یہ اچھا نہیں ہے طریقہ، لیکن اس کو منع نہیں کر سکتے تھے، اس پر سختی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایسا کوئی حکم موجود نہیں تھا، اس قسم کی کوئی روایت پہلے موجود نہیں تھی۔ آپ کے دل میں تو آیا کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن اس کو ڈانٹ نہیں سکتے تھے، اس کو منع نہیں کر سکتے تھے۔ آگے سے وہ پوچھ لیتا کیوں منع کر رہے ہو؟ اس وقت تک حضرت عمر کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن ناگوار گزرا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کریم ہمیں اس بارے میں ہدایات دیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی کے گھر میں، کسی کے کمرے میں، اور جبکہ وہ تنہائی اور خلوت میں ہو، اس کے پاس جانا ہے تو کس انداز میں جانا ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے کمرے میں دعا کر رہے ہیں، ادھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، ایمان والوں کو بتا دو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ جب تک دروازے پہ دستک نہ دو، سلام کہہ کے اپنی آنے کا اطلاع نہ کر دو، اس وقت تک کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق قرآن کریم کی آیات اتاری۔
اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا. روایات کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. ایک دن حضور علیہ السلام حضرت حفصہ کے گھر گئے. حضور علیہ السلام نے باریاں متعین کی ہوئی تھی اپنی بیویوں کے درمیان. ہر رات ایک بیوی کے پاس گزارتے تھے. حضرت حفصہ کی باری تھی. اللہ کے نبی حضرت حفصہ کے گھر گئے شام کے وقت. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کہا محبوب پیغمبر آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، لیکن مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ میرے والد عمر بیمار ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں آج جاؤں اور جا کے ان کی تیمارداری کروں، ان کی عادت کروں، اپنے والد کے پاس رات گزاروں، صبح میں آ جاؤں گی. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کا حال احوال پوچھنے کے لیے چلی جاؤں. حضور نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، بیٹی کا حق ہے اپنے باپ سے ملاقات کرنا، تیمارداری کے لیے جا سکتی ہے. حضرت حفصہ چلی گئی اجازت لے کے. حضور علیہ السلام نے چونکہ وہ رات اسی حضرت حفصہ کے گھر میں گزارنی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کو بلا لیا اپنے گھر میں رات گزارنے کے لیے. حضرت ماریہ حضور کی خدمت میں ٹھہری. حضرت حفصہ دوسرے دن آئی، ان کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ماریہ ٹھہری ہیں. اب عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو چاہے عام انسان کی بیوی ہو. اس کے اندر جو عورتوں کے جذبات ہیں وہ تو سب میں برابر ہی ہوتے ہیں. تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ میرے گھر میں میری باری میں حضور علیہ السلام کسی اور عورت سے خدمت لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کو ناگوار گزرا، اچھا نہیں لگا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی اور عورت میرے گھر میں کیسے آ سکتی ہے. حالانکہ حضور کے لیے اجازت تھی، وہ آپ کے حرم میں داخل تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، ممانعت نہیں تھی. لیکن ایک نسوانی جو فطرت تھی اس کے مطابق حضرت حفصہ جو ہے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا حضور علیہ السلام کے سامنے. اور اللہ کے نبی کی کیا شان تھی. حضور علیہ السلام کو عورتوں کی کمی تو نہیں تھی، ایک چھوڑ دیتے اللہ 10 کی اور اجازت دے دیتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دلجوئی کیا کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے. آپ نے جب محسوس کیا نا کہ حضرت حفصہ ناراض ہو رہی ہیں اور ان پر گراں گزر رہا ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک بوجھل طبیعت محسوس کر رہی ہیں، حضور نے غصے نہیں ہوئے کہ تو چلی گئی تھی، تجھے کیا، میں جس کو بھی بلاؤں. حضور نے ایسی کوئی بات نہیں کی. حضور علیہ السلام نے حضرت حفصہ کی دل جوئی کے لیے جملہ کہا کہ آج کے بعد ماریہ کو میں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا، میں کبھی اس سے تعلق نہیں رکھوں گا. حضرت ماریہ حضور کی باندھی تھی، میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، بس آج کے بعد اس سے تعلق ختم ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ یہ راضی ہو جائے، یہ خوش ہو جائے. حضرت حفصہ خوش ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی نظروں میں میرا اتنا مقام، اتنی عزت، اتنا مجھے عزت دی، اتنی محبت دی کہ میری وجہ سے ایک عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیا. بڑی خوش ہوئی اور خوشی خوشی یہ واقعہ جا کے سنایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. جا کے ان کو بتایا کہ میرے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، میری طبیعت پہ ناگوار گزرا، اللہ کے نبی نے مجھے راضی کرنے کے لیے حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. اب دونوں بہت خوش ہو گئی. چلو ایک عورت سے تو چھٹکارا حاصل کر لیا، مقصد ان کا یہ تھا. ایک تو حضور کی زندگی سے چلی گئی، دونوں بہت خوش. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی اس سارے واقعے کی جو اس وقت پیش آیا. حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جب سارا واقعہ انہی کی زبان سے سنا کہ یہ تو خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ کہا تم اس بات پہ خوش ہو رہے ہو، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس خوشی کو رب ناپسند کرے اور اللہ حکم دے دے کہ اس واقعے پر جس نے خوشی کا اظہار کیا ان کو طلاق دے کے اپنے گھر سے باہر نکالو اور اس کے بدلے میں اور بیوی سے نکاح کرو. کہیں اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ آ جائے. تم خوش ہو رہے ہو، یہ کوئی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے تم نے؟ اور جب اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے ایسا حکم آ گیا پھر تمہارا کیا بنے گا؟ دونوں خواتین کانپ گئیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، انجانے میں ہم نے اتنی بڑی غلطی کر دی.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تنبیہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، ان کے جملے اتنے پسند آئے، اللہ نے بعین ہی انہی جملوں کے اندر قرآن کریم کی آیت اتار دی۔ سبحان اللہ۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات۔ نبی کی بیویوں ذرا خیال کر کے زندگی گزارا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم سے کوئی ایسی غلطی ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ اپنے نبی کو کہہ دے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو طلاق دے کے اپنے گھر سے نکال دو اور ان کی جگہ پر دوسری عورتوں سے نکاح کر دو۔ وہ اس سے زیادہ مومن بھی ہوں گی، وہ اس سے زیادہ مسلمان بھی ہوں گی، وہ ان سے زیادہ فرما بردار بھی ہوں گی، ان سے زیادہ عبادت کرنے والی بھی ہوں گی۔ اللہ نے بے شمار صفات جو ہیں ان کی قرآن کریم کے اندر شمار کروایا۔ تو ادھر فرش پہ عمر بولتے ہیں، ادھر اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ اس سے بھی بڑا عجیب واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر پیش آیا۔ ایک موقع ہے، ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، دور نبوت ہے، اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ پہلے حضرت عمر کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ عمر کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ پھر اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور کے پاس جاؤں گا، پتہ تو چلے نا اس میں کوئی نرمی بھی ہے، کوئی گنجائش بھی ہے کہ نہیں۔ آ کے کہنے لگا کہ ایک عورت میرے پاس آئی، مجھ سے کوئی خریداری کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ میرے پاس آئی میں اس پہ بے ایمان ہو گیا، اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر سکا، شیطان نے مجھے بہکایا۔ میں نے زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، اس کے علاوہ جو ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ اس نے اقرار کیا، بھی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، ہاں اتنی بات ہے کہ میں زنا نہیں کیا میں نے، باقی جو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ وہ حضرت عمر کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پہلے پوچھو تو صحیح حضرت عمر کیا کہتے اس بارے میں، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ مزاج شناس نبوت ہے۔ عمر کی رائے اگر کوئی نرمی ہوگی تو حضور کی رائے میں بھی نرمی ہو جائے گی۔ اگر یہیں سے فیصلہ سخت ہو گیا تو پھر پتہ ہے کہ آگے میں نے کیا تیاری کر کے جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس کو تنبیہ کی، ویحک، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تجھے شرم نہیں ہے یہ کام کرتے ہوئے؟ اور پھر کہا کہ تو جو بات کر رہا ہے نا کہ عورت تیرے پاس آئی تھی اور مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ کسی مجاہد فی سبیل اللہ کی عورت تھی، اس کا خامن گھر پہ نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، وہ بیچاری مجبور عورت، اس کا سودا سلف لانے والا بازار سے کوئی نہیں تھا، وہ مجبور عورت تیرے پاس سودا لینے کے لیے آئی اور تو نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی۔ اس نے کہا ہاں یہ بات بھی سچی ہے کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، واقعی وہ مجبور عورت تھی، اس کے گھر میں سودا سلف لانے والا کوئی نہیں تھا، اس کا خامن تو اللہ کے راستے میں گیا ہوا۔ حضرت عمر کہنے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں، کیا ہے کیا نہیں، ہاں اگر تو نے رائے معلوم کرنی ہے ابو بکر کے پاس جاؤ، ان سے جا کے مشورہ کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہاں سے اٹھا، حضرت ابو بکر کی خدمت میں پہنچ گئی، ان کو بھی جا کے یہی واقعہ ذکر کیا۔ آپس میں مزاج اتنے ملے ہوئے، دل کے خیالات اور جذبات آپس میں اتنے متحد کہ حضرت عمر سے اٹھ کے جب وہ شخص حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور جا کے اس نے جو بات کہی تو اس کے جواب میں ابو بکر نے بعین ہی وہی جملہ کہا جو حضرت عمر نے کہا، ویحک، ہلاکت ہے، بربادی ہے، لعل، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت مجبور تھی، اس کا خامن گھر پہ نہیں تھا، وہ مجبور ہو کے تیرے پاس سودا سلف لینے کے لیے آئی تھی اور تو نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی۔ اس نے کہا ہاں جی ایسا کر چکا ہوں، بتائیے میرے ساتھ بنے گا کیا، ہوگا کیا میرا؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا کہ شریعت کا کیا حکم ہے، ابھی اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، میرے سامنے نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی کی دربار میں چلتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سامنے واقعہ رکھو، اللہ کے نبی کیا فیصلہ کرتے ہیں انتظار کرو۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا وہ آدمی، جا کے اس نے اپنا واقعہ ذکر کیا، اپنے حالات بتائے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ حضور نے بعین ہی وہی جملہ کہا جو حضرت عمر نے کہا۔ ذہنی ہم آہنگی اتنی ہے، ملاقات نہیں ہے، ایک دوسرے کے سامنے بات نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ابو بکر اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن تینوں کا جملہ ایک ہے جو روایت کے اندر نقل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا ہلاکت ہے، بربادی ہے، شاید کہ وہ کسی مجاہد فی سبیل اللہ کی عورت تھی جس کے ساتھ ہونا سکتے۔ اس نے کہا جی غلطی ہوگی، بتائیے میرا بنے گا کیا، میں اپنے اس گناہ کو اسی دنیا میں معاف کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا، ہم آپ کو بتا دیں گے، فیصلہ کر دیں گے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل
ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اگرچہ اس بندے نے زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کیا، زنا کی سزا بڑی سخت ہے، وہ تو سزا قرآن کریم نے ذکر کر دی کہ رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ ہاں یہ جو اس نے گناہ کیا ہے اور غلطی کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ نوافل ادا کرے، صبح بھی نوافل پڑھے، شام کو بھی پڑھے، رات کو اٹھ کے نفل پڑھے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان نیکیوں کی وجہ سے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس کو حکم دیا گیا کہ نفلوں کی کثرت کر، نوافل پڑھ، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آدمی نیکیاں کرتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ کام کر۔ اب وہ بڑا خوش ہوا، چلو معاملہ جو ہے یہاں صاف ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ حکم صرف میرے لیے ہے یا باقی لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے توبہ کا اور معافی کا، ان کے لیے بھی یہ حکم ہے، یہ خاص میرے لیے یہ حکم ہے؟ جب اس نے یہ بات کہی نا، حضرت عمر نے پیچھے سے پکڑ لیا اس کو، ہے بڑا جری ہو گیا، اب بڑی باتیں بنانے لگ گیا کہ اللہ نے بڑا آسان فیصلہ جو تیرے بارے میں اتار دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے تیری کیا خصوصیت ہے، یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اب حضرت عمر نے اپنی رائے سے یہ بات کہی، قرآن میں تو اشارہ موجود نہیں تھا، اللہ کے نبی نے تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا، حضرت عمر نے اپنی رائے سے بات کہی کہ بس اب چپ کر جائے، یہاں پر سب کے لیے یہی حکم ہے، ہاں کوئی بھی غلطی ہو جائے نیکیاں کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ صحابہ متوجہ ہو گئے کہ اب پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر جب بات کر کے خاموش ہوئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق عمر، عمر نے بالکل سچ کہا ہے، اللہ نے پوری امت مسلمہ کے لیے یہی حکم نازل فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے تائید فرما دی۔ یہ ہیں وہ مقامات جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق اترے۔ ایک موقع حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ محبوب پیغمبر، آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، وہ بھی کوئی بات کرنی ہو، کوئی کام ہو تو وہ بھی آ جاتی ہیں، اور اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، حجاب کا حکم نہیں آیا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، ہر قسم کے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں اور نبی کی بیوی اور نبی کی بیٹی اس انداز میں باہر نکلے لوگوں کے سامنے اور لوگوں کی نظریں ان کے چہرے پہ پڑیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو کہیں کہ جب اگر کبھی اس قسم کا موقع ہو، باہر نکلنا بھی ہو، تو بڑی ساری چادر سے اپنے آپ کو چھپا کے، اپنے چہرے کو چھپا کے پھر اس انداز میں آ جایا کریں۔ قرآن کریم میں حکم ابھی موجود نہیں تھا، وحی نہیں آئی تھی۔ حضرت عمر نے اپنے دل کی بات کی، غیرت ایمانی تھی کہ نبی کی بیوی اور بیٹی پر کسی کی نظر پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر کو برداشت نہیں ہے۔ حضور نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، عام مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دو کہ پردہ کیا کریں، حجاب کیا کریں، بڑی چادر کے ساتھ اپنے آپ کو چھپا کے پھر اگر باہر نکلنا ہو تو اس انداز میں نکلا کریں۔ ان کی رائے جو ہے اللہ کو پسند ہے۔ سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر اور صفائی کے اندر 18 آیتیں قرآن کریم کی اتری۔ 5 ہجری غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، منافقین نے بات اچھال دی، تہمت لگا دی، جھوٹی بات بیان کر دی، اور ایسی مشہور کی کہ مسلمان بھی اس کو قبول کرنے لگے۔ کچے ذہن کے جو نئے نئے مسلمان تھے وہ بھی اس بہکاوے میں آ گئے، وہ بھی اسی بات کا چرچا کرنے لگے۔ اللہ کے نبی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑی پریشانی، ایک ایک لمحہ درد اور کرم میں گزر رہا تھا کہ میری حرم میں محترم ہے، بیوی ہے، اور اس پر ایسی تہمت لگی ہے۔ حضور بڑے پریشان تھے ان دنوں میں، لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے، گھر کے افراد سے مشورہ لیا، رائے طلب کی، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں حضرت عائشہ کی تطہیر کو بیان کیا، ان کی صفائی اور ان کی پاکیزگی کو بیان کیا کہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کہنے والے جھوٹے ہیں،
انداز ہر ایک کا مختلف تھا، جملے ہر ایک کے مختلف تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، حضور نے کہا عمر آپ مجھے مشورہ دو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، یہ اس بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر عظیم انسان تھے، حضرت عمر کہنے لگے محبوب مجھ سے پوچھتے ہو، اگر اجازت دو تو پہلے میں آپ سے ایک سوال کر لوں، میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں۔ کہا عمر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ جب عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، آپ کی شادی ہوئی تھی، وہ نکاح جو آپ نے کیا تھا تو کس کے حکم سے، کس کی مرضی سے کیا تھا، کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا اللہ زوجہ، کہا اللہ نے ہمارا نکاح کیا تھا، اس کا حکم تو اللہ نے دیا تھا، یہ شادی اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوا ہے تو پھر میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کسی ناپاک چیز کو آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہ اللہ بھی پاک ہے، اس کے فیصلے بھی پاک ہیں، وہ جن چیزوں کو بھیجتا ہے وہ بھی پاک ہیں، یہ سراسر بہتان عظیم ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تطہیر سب نے بیان کی، پاکی سب نے بیان کی، حضور کو تسلی سب نے دی، لیکن حضرت عمر کا جو انداز تھا وہ اللہ کو پسند آیا۔ ان کا یہ جملہ 18 آیتیں حضرت عائشہ کی تطہیر اور ان کی صفائی میں قرآن کریم میں اتری، بعینی ہی وہ جملہ جو حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلا اللہ نے اسے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم کہہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت کی ہے۔ یہ ہے موافقات عمر جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ سورہ انفال قرآن کریم میں ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے جس وقت ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے، اس کا تعاقب کرنے کے لیے، تفصیلی واقعہ ہے، ابو سفیان ملک شام سے تجارت کر کے بہت بڑا قافلہ لے کے آ رہا تھا، مدینے کے قریب سے گزرنا تھا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، آپ نے کہا ہم اس کا قافلہ روکیں گے اور ان کا سامان لے لیں گے، ان کو قیدی بنائیں گے۔ حضور نے صحابہ کو کہا چلو چلیں، آپ صحابہ کو لے کے ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے نکلے، لیکن ابو سفیان کو پہلے سے اطلاع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مسلمان اور ان کا نبی جو ہے یہ ہمارا قافلہ روکنا چاہتے ہیں۔ اس نے دو کام کیے، ایک تو یہ کہ اس نے اپنا راستہ بدل لیا، پہلے مدینے کے قریب سے گزرنا تھا، پھر اس نے سمندر والا راستہ اختیار کیا تاکہ دور سے ہو کے گزریں، مدینے والے ہم پہ حملہ نہ کر سکیں۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنا قاصد روانہ کیا اور مکے والوں کو اطلاع کی کہ ہم تمہارا ساز و سامان لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ مسلمان ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کو پہنچو۔ اب حضور علیہ السلام ابو سفیان کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان راستہ بدل کے دوسری طرف سے نکل گیا، اور آپ کو ساتھ یہ اطلاع بھی ملی کہ مکہ مکرمہ سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب دو قافلے تھے، ایک ابو جہل کا قافلہ، ایک ابو سفیان کا قافلہ، وہ بھی کافروں کا ہے، وہ بھی کافروں کا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا محبوب پیغمبر آپ کو اختیار ہے، آپ جس قافلے کے پیچھے بھی جائیں گے اللہ آپ کو فتح عطا کریں گے۔ اگر آپ ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے جائیں گے فتح آپ کی ہوگی، آپ کو مال و دولت ملے گا۔ اگر آپ ابو جہل کے قافلے کے مقابلے میں جائیں گے بظاہر لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، لیکن اللہ آپ کو فتح عطا کریں گے۔ حضور علیہ السلام کو اختیار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صحابہ سے مشورہ لیتے تھے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، دو راستے ہیں جن میں بھی جائیں گے خیر خیر ہمارے لیے ہی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، ہر ایک کی رائے یہ تھی کہ محبوب ہم تیاری کر کے نہیں آئے، اسلحہ ساتھ نہیں لائے، باقاعدہ فوج اور لشکر ساتھ لے کے نہیں آئے، ہم تو صرف ایسے ہی نکل کے آ گئے تھے تھوڑا سا سامان لے کے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بس اس کو لوٹ کے واپس آ جانا ہے۔ ہمیں ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے جانا چاہیے، ابو جہل کے قافلے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ حکمت رائے یہ ہے، صحابہ نے مشورہ یہ دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے محبوب جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جس قافلے کے پیچھے بھی جاؤ گے فتح تمہاری ہوگی، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ابو سفیان کو چھوڑو، مال جاتا ہے چلا جائے، ابو جہل والے لشکر کا مقابلہ کرو، تاکہ جب کل کو اللہ ہمیں فتح عطا کریں گے کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی، کفر ذلیل و رسوا ہو جائے گا، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آج طاغوت ختم ہو رہا ہے اور اسلام غالب ہونے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے۔ حضرت عمر کی رائے جو تھی وہ جرت مندانہ رائے تھی، حضور علیہ السلام کو پسند آ گئی۔ آپ نے کہا عمر کا موقف بہتر ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔
حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کوئی بات نہیں ہے، تیاری ہو نہ ہو، جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فتح مقدر ہوگی تو ہم ابو جہل کے قافلے کے پیچھے چلیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے ارادہ کر کے ادھر تیاری شروع کی، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن کریم کی آیت اتار دی، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ محبوب پیغمبر، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کافروں کے مقابلہ کرنے کو ناپسند کر رہے تھے، لیکن آپ کی جماعت میں ایک شخص ایسا تھا جس نے آپ کو اس راستے پہ لگا دیا ہے، اللہ کو اس کی رائے پسند آ گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کی رائے پوری جماعت پہ بھاری ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر جنگ بدر ہوئی، پوری تفصیل ہے اس جنگ کی، کافروں کو شکست ہوئی، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی آدمی قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے، قیدی بن کے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ جب آئے تو حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، مجھے مشورہ دو، ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت 2 رائے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے، کچھ پیسے لیا جائیں، فدیہ لیا جائے، سامان لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی جنگی قیدیوں کو رہا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں مالی وسعت مل جائے گی، مسلمانوں کی امداد ہو جائے گی، ہم اسلحہ خرید سکتے ہیں، آگے کے لیے مستقل تیاری کر سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی، اور حضور علیہ السلام کو بھی یہی رائے پسند آئی، آپ کی رائے بھی یہی تھی کہ ایسا کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے محبوب میری رائے یہ نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان سب کی گردنیں کاٹی جائیں، ان کو قتل کیا جائے، اور صرف یہ نہیں کہ قتل کیا جائے، کہا یہ علی کے رشتہ دار ہیں، حضرت علی کے حوالے کرو، علی خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، وہ عباس کے خاندان کے ہیں، حضرت عباس کے حوالے کرو، وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، ہاں یہ میرے خاندان کے میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے حوالے کرو، ان کو میں خود قتل کروں گا۔ قتل ہونا چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو پسند کیا، اور خود آپ کی اپنی رائے بھی یہی تھی، اور اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم ابھی آیا نہیں تھا، اختیار دیا گیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کیا اور پیغام بھیجا اور فدیہ لیا، اور پھر ان کو رہا کر دیا گیا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس کے موافق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کو اتارا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ 20 سے زیادہ مقامات ہیں قرآن کریم کے اندر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کی موافقت کے اندر آیات اتری ہیں۔ 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، کسی بات پر اختلاف ہو گیا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے۔ اللہ کے نبی نے مقدمہ سنا، فیصلہ کر دیا کہ یہ حق پہ ہے، یہ باطل پہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا۔ اب جس کے خلاف فیصلہ آیا تھا اس کو وہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اس نے کہا حضور نے تو فیصلہ کر ہی دیا، کسی اور سے نہ کروا لیں، کسی اور کے پاس نہ چلے جائیں، اس سے بھی پوچھ لیں کہ اس کی رائے کیا ہے۔ اس نے کہا کس کے پاس جانا ہے؟ کہنے لگا عمر کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگ ان کو بھی تو بڑا محترم سمجھتے ہیں، ان کی رائے کا بھی بڑا اعتبار کرتے ہیں، چلو حضرت عمر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے دروازے پہ دستک دی، حضرت عمر باہر نکلے، جی ہم اس طرح آئے ہیں، فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ جس کے حق میں پہلے فیصلہ ہو چکا تھا اس نے صرف زبان سے اتنا کہا، عمر آپ جو مرضی فیصلہ کریں مجھے قبول ہوگا، لیکن اتنا یاد رکھ لینا یہاں آنے سے پہلے ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، اب آپ جو چاہیں فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، فَعَلَىٰ مَكَانِكُمَا، اپنی جگہ پہ ٹھہرو، میں ابھی آیا، 2 منٹ میں ابھی آتا ہوں۔ اپنے گھر گئے، تلوار اٹھائی، نیام سے باہر نکالی، ہوا میں لہراتے ہوئے باہر نکلے۔ وہ جو دوسرا آدمی تھا مقدمہ لے کے آنے والا اور مقدمہ سنانے والا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور کہنے لگے جو حضور کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ اب یہ آدمی جو تھا یہ ڈر گیا، یہ کیا ہو گیا، یہاں تو آدمی قتل ہو گیا، ہمارا مقصد کوئی قتل کروانا تو نہیں تھا، یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب ہو گیا، اب کیا بنے گا، اس کے خاندان کے لوگ تو میرے اوپر آ جائیں گے، تو اس مقدمے کا مدعی تھا اور تیری وجہ سے ہمارا آدمی قتل ہو گیا۔ وہ ڈرا دوڑا حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، حضرت عمر کو بلایا گیا کہ عمر یہ کیا کر دیا تم نے، ایک آدمی کو قتل کر دیا، افہام و تفہیم بھی تو ہو سکتی تھی، بات چیت بھی تو ہو سکتی تھی، اس کو سمجھا بھی تو سکتے تھے۔
کوئی بات کر لیتے، تمہیں قتل کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ حضرت عمر ابھی خاموش تھے. اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جس مقدمے میں، جس معاملے میں اللہ کا نبی فیصلہ کر دے، اللہ کی قسم پھر اس کے بارے میں کسی کو سوچنے کا اختیار بھی نہیں ہے. عمر نے جو کیا بالکل صحیح کیا. اسی طرح کا ایک مقدمہ ایک منافق اور ایک یہودی کا بھی تھا. وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضور کے پاس فیصلہ لے کے گئے. ایک طرف ایک منافق ہے جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، دوسری طرف ایک یہودی ظاہر غیر مسلم ہے. آپس میں اختلاف ہو گیا کسی معاملے پر. حضور کی خدمت میں پہنچے، ہمارے درمیان فیصلہ کرو. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ حق پہ ہے. اس منافق کو جھوٹا قرار دیا. منافق کو فیصلہ پسند نہیں آیا. اس نے کہا حضرت عمر سے فیصلہ نہ کروا لیں. انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، مجھے تو مسلمانوں کے اوپر اعتماد ہے، مسلمانوں کا نبی صحیح فیصلہ کرے گا تو ان کا امتی بھی صحیح فیصلہ کرے گا، مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ چلیں جس کے پاس لے کے جانا ہے. وہ منافق اس کو لے کے حضرت عمر کے پاس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی. بات سن کے بعد بیائی نہیں، حضرت عمر نے وہی کیا جو پہلے والے کے ساتھ کیا تھا. آپ نے اس کی گردن اڑا دی اور اس کو قتل کر دیا کہ یہ منافق ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، ادھر حضور کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ہے، لہذا اس کی حق یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. حضرت عمر نے قتل کر دیا. اب وہ منافق تھے، وہ تو شور مچانے والے تھے، اکٹھے ہو کے آ گئے کہ عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص اور بدلہ دلوایا جائے. اللہ کے نبی کی عدالت میں مقدمہ پہنچا. حضرت عمر پیش ہوئے. عمر کیوں قتل کیا ہے؟ حضرت عمر نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا. اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کر کے عمر کی موافقت کی ہے. وَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہ آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اتری ہے. یہ حضرت عمر کی شان ہے. حضور علیہ السلام بڑے رحیم تھے، بڑے شفیق اور بڑے مہربان تھے. آپ کو پتا تھا جماعت کے اندر منافق ہیں، منافقت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اپنی شفقت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے بھی استغفار کرتے تھے کہ اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ان کو توبہ کی توفیق دے دے، یہ پکے سچے مسلمان بن جائیں. حضور ان کے لیے بھی استغفار کرتے تھے. ایک دن حضور منافقین کے لیے استغفار کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو برداشت نہیں ہوا کہ محبوب یہ منافق، یہ اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ہر وقت ہمیں نقصان پہنچانے کے درپے، اور آپ ان کے حق میں یہاں بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں. میں عمر یہ کہتا ہوں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ان کا جرم اتنا بڑا ہے، آپ کا استغفار بھی ان کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکے گا. حضرت عمر کے جملے اللہ کو پسند آ گئے. اللہ نے سورہ منافقون میں انہی جملوں کے ساتھ آیت اتار کے حضور علیہ السلام کو بتا دیا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. ان منافقین کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. حضرت عمر کی شان میں آیت کریمہ نازل. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا. منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ پکا مومن تھا، مسلمان تھا، حضور کا جانثار تھا، صحابی رسول تھا، بڑا فداکار تھا. جب اس کے والد کا انتقال ہوا وہ حضور کی خدمت میں پہنچا، میرے ابا کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے، منافقوں کا سرغنہ اور ان کا سردار ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے دیا کہ جاؤ جا کے جب اپنے ابا کو کفن دینا نا تو یہ میرا کرتا کفن کے طور پر استعمال کر لینا. پھر حضور نے اس کو کہا جب جنازے کا وقت ہو جائے اور نماز جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلانا، میں آ کے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اب جنازہ گاہ میں پہنچ گئے لوگ، صفیں بن گئی. حضور کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ کے نبی اٹھے جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے. حضرت عمر نے حضور کا کپڑا پکڑ لیا، آپ کی قمیض پکڑ کے التجا کرنے لگے، محبوب کیا کر رہے ہیں؟ منافقوں کا سردار، مسلمانوں کا دشمن، آپ کو قتل کرنے کے درپے اور منصوبے بنانے والا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. مسلمانوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، آج نہ پڑھائیں اس کی نماز جنازہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو نفاق کی موت مرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کہنے لگے عمر
کلمہ پڑھتا تھا، چاہے اوپر اوپر سے پڑھتا تھا، ابھی تک اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے، جب تک صراحت سے حکم نہیں آئے گا میں تو اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ آپ نے اپنی شفقت کا اظہار کیا، اپنی رحمت کا اظہار کیا، آپ گئے، جا کے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، ابھی پڑھا کے واپس اپنے مقام پہ نہیں پہنچے تھے، اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ان کافروں میں سے، ان منافقوں میں سے جو اوپر سے کلمہ پڑھنے والے، اسلام کا نام لینے والے ہیں، ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے آئندہ کے لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کی قبر پر کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں قرآن کریم کی آیت نازل۔ ہر صحابی کو اللہ نے اپنی شان عطا کی ہے، اپنے اپنے مرتبے کے مطابق خصوصیات عطا کی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منفرد خصوصیت یہ ہے، 22 کے قریب قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اتری ہیں، ان کی رائے اور ان کی منشا کے مطابق۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، انہی جیسا ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔